حاضری پیش کر رہے تھے. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک علامہ صاحب پہنچ جائیں گے، بلکہ پہنچ چکے ہیں، ابھی مسجد میں آنے والے ہیں. 9:30 بجے انشاءاللہ العزیز ان کا خطاب شروع ہو جائے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دو بات آپ سے کر لوں. ارادہ ہے ایک بار کہیں سبحان اللہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کا عام فہم سادہ ترجمہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. جہاں پر ہم میلاد مصطفیٰ کریم کی محفل میں بیٹھے ہیں، میلاد منانا ہے اور سیرت کو اپنانا ہے. میلاد منانا ہے، سیرت کو. سیرت والی بات پر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، کیا ہے اسی میں وہ فلاح ہے. بزرگ فرماتے ہیں غلامی رسول میں اصل آزادی ہے. سرکار کی غلامی میں اصل آزادی ہے. بندہ سرکار کا صحیح غلام بن جاتا ہے نا، اللہ جہنم سے بندے کو آزادی عطا فرماتا ہے. تو غلامی رسول میں اصل آزادی ہے. غلامی رسول میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری رمضان اظہر نقشبندی صاحب، تمامی حضرات تشریف رکھے. علامہ صاحب ہماری بزم میں تشریف لائے. ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے سے دوسرے مسلمان کو بہتر سمجھتا ہے. اور جو تصوف کے اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے. میں نے قاری صاحب کو، قاری خالد حسین نقشبندی صاحب گیلانی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اس انداز سے بیٹھے دیکھا کہ بادل با نصیب، گردن ہی نہیں اٹھتی، جھک کے بیٹھے ہیں. اور جتنا بندہ جھکتا ہے اللہ بندے کو اتنی ہی بلندی عطا فرما دیتا ہے. تو تصوف کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ بندہ اپنے کو کمتر سمجھے اور دوسرے کو اچھا سمجھے. دوسرے کو اگر اپنے سے عمر میں بڑا ہے بندہ، اس کو اچھا اس لیے سمجھے کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. اپنے سے بڑے کا ادب اس لیے کرے کہ اللہ نے اگر اس کو عمر زیادہ دی ہے تو اس نے نیکیاں بھی زیادہ کی ہے، میرے سے بہتر ہے، اس لیے میں اس کا ادب کر رہا ہوں. اور اپنے سے چھوٹے کو اس لیے بہتر سمجھے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو اس کے گناہ بھی تھوڑے ہوں گے. اس نظریے کے ساتھ جب بندہ دوسرے کو دیکھتا ہے تو پھر اپنے عیب نظر آتے ہیں اور اپنے ہی اندر بندہ ندامت کرتا ہے، وہ شرمندگی اور پشیمانی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اپنی آنکھ کا شدید نہیں نظر آتا بندے کو، اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے. جب بندہ کسی پر انگلی کرتا ہے، ایک انگلی تو اس کی طرف ہوتی ہے، 3 اپنی طرف ہوتی ہیں. اگر کسی کو رب نے مال دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مال میری قابلیت کی وجہ سے ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، جسے جیسے چاہے وہ عطا کر دے. بعض دفعہ یہ مال آزمائش ہوتا ہے، رب دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ اب میری طرف آتا ہے کہ نہیں. بعض دفعہ غریبی آ جاتی ہے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ میرا رب، میرا بندہ میری طرف آتا ہے کہ نہیں. حضرات محترم، چاہے امیری ہو، چاہے غریبی ہو، چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، چاہے بندہ بیمار ہو، چاہے بندہ تندرست ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں تمہاری نعمتوں کو کم نہیں ہونے دوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب میری نعمتوں کا انکار ہوتا ہے نا، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. تھوڑے دن پہلے دیکھا نہیں، ساری زندگی یہی دیکھتے رہے، اوزے پڑھتے ہیں تو ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں دن میں، 5 دفعہ پڑھے ہیں کہ نہیں. یہ میرے تیرے عمل ہے. ان عذابی
فصل پکی آ جاتی ہے، ہمارے اندر جرت نہیں ہوتی، شیطان اتنا قبضہ کر رکھا ہے، ہم اشر نہیں ادا کرتے، کہتے ہیں میں نے محنت کی ہے، میں نے بیج ڈالا ہے، تو محنت تو آپ نے تو زمین میں ڈالا ہے، ختم کر کے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تناور درخت بنا دیا، وہ پھل بنا دیا، وہ فصل تیار کر کے جب آ گئی، اللہ فرماتا ہے وہ میرا حصہ ہے، اس کو نکال۔ جب تو نکالتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو خشکی اور تری میں بندوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ فقط بندوں کے زکات نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا تم زکات ادا کرو، رب فرماتا میں تمہارے مال کو مضبوط کروں گے، محفوظ فرما دوں۔ اس لیے صاحب غرور تکبر سے نکلے، اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے، اپنے آپ کو نیچے لانے کی کوشش کرے، جتنا جھکائیں گے اللہ اتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو بڑی باتیں کرنے والی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں آج علامہ صاحب ہی کریں گے، مجھے پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ یہ باتیں چلتی رہیں گی، زندگی نے اللہ وفا توفیق دی تو یہ سارے سلسلے ہوتے رہیں گے۔ ٹائم ہو چکا ہے، محبت کے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے، اور اگر یہ خطاب شروع کریں گے، یہ دیوار کے ساتھ جو ٹیک لگی ہے، اگر آپ کی کمر میں تکلیف نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ جوان لگ رہے ہیں، صحیح تندرست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی رکھے، تو دیوار کو چھوڑ دیں، تھوڑے سے آگے ہو جائیں، محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ کو بلند کرنا ہے، نعرہ رسالت پر دونوں پر، اور تاجدار ختم نبوت پر آپ کو دیوانہ ہو جانا چاہیے، دیوانہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سارے ایمان کی جو بنیاد ہے نا وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ ساری سلسلے ختم نبوت کی بنیاد پر کھڑے ہیں، اس لیے آپ کو وجد کرنا چاہیے۔ لوگ حملے کر رہے ہیں اس پر، اور ہم جانے کو دے سکتے ہیں رسول اللہ کی اس شان پر کسی قسم کا سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا اللہ جس نے تیرے نام پر ہاتھوں کو بلند کیا اس کے مقدر کو بلند کر دے۔ بیمار کو نہیں بیٹھا، اس کے لیے دعا کرے، علامہ صاحب سے عرض کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کے ہاتھ سلامت ہو جائیں۔ ان ہاتھوں کو رکھا ہی سرکار کے لیے ہے، اس جان کو رکھا ہی نبی پاک کے لیے ہے، اگر نبی پاک پر قربان ہو جائے تو اس سے یہ سب سے مہنگا ترین سودا ہوگا، سرکار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ قبول ہو جائے۔ تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اٹھائیں ہاتھ، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی بھی ایک بندہ ایسا ہے جس کو نہیں توفیق ہو رہی، میں نام نہیں لینا چاہتا، محبت سے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاجدار ختم نبوت۔ میں یہ سارے لوگوں کی مووی بنا دے، یہ بات سعودیہ تک جائے گی، ہمارے دوست وہاں پر بھی یہ آج لا کر دیکھ رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ أبطل الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين۔ قال تعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ قال تعالى في المقام الآخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق حضرت علامہ مولانا اور باعمل عالم دین
مولوی صاحب نرمبر خاتون خصوصیت نہایت ہی عزت کے لائق اسٹیج کی زینت قرآن حضرات علماء احباب نام خانہ نشین لسان معزز و محتشم سامعین حاضرین کرام دعا کو اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا ہم سب کا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے قبلہ گفتگو فرما رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ یہ گفتگو ہمارے اسٹیجوں پہ ہونی چاہیے واقعی، کیونکہ اگر اب ہم نے صوفیزم الگ اس کو سمجھ لیا ہے، جنہیں چادر پڑی ہوئے تو چھوٹی ہوئے یا بنے منسی کے میں یہ حضرت بہت بڑا صوفی ہے، یہ صوفیزم نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے نا اپنی گردن کو جھکایا ہوا تھا، کیونکہ جس نے آج کل اپنے آپ کو صوفی زاد کرنا ہوتا ہے نا، وہ چادر لے گا، وہ آتما دے گا، وہ بالکل اپنے آپ کو بتائے گا میں حضرت صوفی ہوں، بڑا پہنچے نا۔ تو حضرت عمر فاروق نے تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا اپنی گردن کو اٹھاؤ، تقویٰ گردن کے اندر نہیں ہوتا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا۔ تو یہ باتیں ہونی چاہیے ہیں۔ اور میں آپ بتاؤں حضرت کہ ہم اصلاح کی طرف کیوں نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے ہم اب راغتان کے اوپر لگ چکے ہیں۔ میری باتوں کا غصہ نہ کیجیے گا، اس لیے آپ کو بتانے لگوں، اگر یہ بات آنے والا نہیں نہ بتائے گا تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کو 10 لیٹر پڑیں گے تو ہم کو 20 لیٹر پڑیں گے۔ جانا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہر خطیب سے اس کی خطابت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ دیکھیں کہ بلا گفتگو کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا وہ چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں، تو ایک ہوتا ہے محبت کے ساتھ بندہ اللہ کا ذکر کرے، ٹھیک ہے نا، اور ایک بندہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا نام لے کہ بے ادبی کا پہلو اس کے لہجے سے نظر آ رہا ہو۔ تو مجھے بتائیں ادھر بندہ چودھری کی بے ادبی کرے وہ نہیں بچتا، تو رب کی بے ادبی کرنے کا بچ سکتا ہے؟ یاد رکھنا، لہجے بندے کو مرواتے ہیں، کردار بندے کو مرواتا ہے۔ حضرت بیلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نبی تو نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء میں سے حضرت بیلول دانا۔ تو میں نے پڑھا کہ آپ نا ایک جگہ سے گزرے تھے تو ایک شخص ملا، تو اس نے نا بڑے ادب کے ساتھ کہا، اس نے کہا بیلول دانا میں نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو مجھے آپ مشورہ دے، میں کیا کروں؟ تو حضرت بیلول دانا علیہ رحمہ آپ نے فرمایا مارکیٹ کے اندر جتنا بھی کالا کپڑا ہے نا وہ تم خرید لو۔ وہ مارکیٹ کے اندر جتنا کالا کپڑا تھا اس نے سارے کا سارے خرید لیا۔ اب کیا تھا، وقت کا بادشاہ فوت ہو گیا، سب لوگوں نے اظہار ہمدردی کے لیے اور تمام احباب نے یعنی تعزیت کے لیے کالے کپڑے کو زیب تن کرنا تھا۔ اب کیا تھا، سارا مارکیٹ کا کالا کپڑا اسی کے پاس تھا، اب سارے اسی کے پاس گئے، اس نے منہ مانگی قیمت لی ہے، اب دنوں کے اندر امیر ہو گیا۔ اب پہلے کیا تھا، پہلے کاروبار نہیں تھا، اب ذرا پیسہ آ گیا۔ حضرت بیلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑے دنوں بعد اس کو ملے، اب کیا تھا، پہلے کچھ نہ تھا، ادب تھا، عاجزی تھی، اب کچھ آ گیا۔ تو کہتا ہے بابیو دسو ہوں میں کی کروں، سمجھے ہی بات ہے۔ حضرت بیلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اب منڈی کے اندر جتنے خربوزے ہیں نا تم سارے کے سارے خرید لو۔ اس نے کہا جس طرح کپڑا خریدا تو دیہڑی لگ گئی ہے، چلو اب خربوزہ بھی خریدتا ہوں۔ وہ جتنے خربوزے تھے وہ سارے خرید کے لے کے آیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3، کوئی گاہک نہیں آیا، سارے کے سارے خربوزے خراب ہو گئے، جو کچھ بھی تھا سب کا سب ختم ہو گیا۔ پھر تھوڑے دنوں بعد حضرت بیلول دانا گزرے تو کہتا ہے تسی میرے نال چنگا نہیں کیتا۔ کیا کہتا ہے، تسی میرے نال چنگا نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا اساں تے تیرے نال چنگا کیتا سی، تیرے لہجے نے تیرے نال چنگا نہیں کیتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا حضرت، دیکھو اللہ کا ذکر جو ہے نا ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے، نہیں کرنا تو نہ کرو حضرت، آپ نہیں کرو گے وہ تو کہتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا ساتوں زمینوں میں ساتوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، فرمایا ہر شے میری تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر شے میرا ذکر کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام کا جو ذکر ہے نا یہ بھی ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے، نہ محفلیں کراؤ، نہ مجلساں کراؤ، نہ جلوس کڈو، نہ چنڈے لاؤ، حضور کا ذکر بھی ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے۔ ورفعنا اللہ کا ذکر کے تحت علماء نے لکھا، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ تو جانا نے فرمایا بلند کرنے والا ہی جانتا ہے کہ کس طرح بلند کیا ہے۔ سنو رسول اللہ علیہ السلام کو حضرت جبریل نے کیا کہا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے سنیا ہم نے تیرے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا، سنیا جتھے ساڈا ذکر ہوگا اتنے تیرا بھی ذکر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی
کی آیت ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے، ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے، فرمایا ہر شے رب کا ذکر کر رہی ہے. اور رب کہتا ہے سونیا جدھر ہم کا ذکر ہوگا ادھر سونیا تیرا ذکر بھی ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں پہ ذکر خدا ہو رہا ہے وہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. اقبال نے چند جملوں کے اندر اس بات کو سمجھایا. کہتا ہے دست میں دامنے کے سار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت عرفانہ اللہ کا ذکر دیکھے. اقبال کہتا ہے جب کچھ نہ تھا، جب تھا بھی نہ تھا، اس وقت بھی جس کا ذکر ہو رہا تھا اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر، یہ ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے. لیکن یاد رکھو جب بھی میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے نہیں پتا وہ کون ساتھی ہیں، مجھے کہہ رہے تھے علامہ صاحب ایک دفعہ مجمع چوکے رکھنا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین کرو ہونا تو یہ چاہیے جو بھی آئے آپ اسے یہ جملہ کو، کوئی عشق دی گل سنا اللہ، کوئی سدھے پینڈے پام اللہ، لا علمہ وچ دسا سانوں، کوئی یار دی گل سنا سانوں. یہ تقریر نہیں، دیکھو میں تمہیں کل لگتا تھا سارے مدینہ لے کے جا چکو ہاتھوں سے سارے ہاتھ چکنے نہیں، ٹھیک ہے نا. میں تھوڑے ترلے اب یار کا ذکر یہ ترلا پا کے کروانا ہے تو مجھے بتائیں پھر محبت کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر یار کا ذکر ترلا ڈال کے کروانا ہے تو پھر مجھے بتائیں پیار کس کو کہا جاتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا، دیکھو ہم لالچی لوگ ہیں، ہر چیز سے پہلے جو ہے نا ہم دیتے ہیں جیسا ہم لبنا کی ہے، کیونکہ اخلاص تو ختم ہوتا جا رہا ہے نا. اور میں اس رنگ کی طرف بھی گیا ہوں کہ جب بندے کے اندر اخلاص آ جاتا ہے نا پھر بندہ کہتا ہے پائیں کچھ لبے نہ لبے ذکر یار ہونا چاہیے. ہم لالچی ہے نا. پہلے آپ کو یہ رنگ سمجھاؤں گا، یہ نہ کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ رنگ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہے کہ کچھ لبے نہ لبے ذکر یار ہونا چاہیے. اقبال کو تو سارے جانتے ہیں ہمارے سیالکوٹ کا، اس نے کیا کہا؟ اب دیکھو کسی نمازی سے آپ پوچھو کیوں نماز پڑھنا ہے جنت چ جانا ہے، کیوں سجدہ کرنا جنت چ جانا ہے، کیوں تسبیح پھیرنا جنت چ جانا ہے، لیکن ادھر رنگ دیکھو. اقبال کہتا سجدوں کے عز فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں. دیکھو کہتا سجدوں کے عز فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں ہے. سجدوں کی وجہ سے جنت کے اندر نہیں جانا، بے لوث عبادت کرتا ہوں. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سنو ایک بندے کو بھی اگر سمجھ کے اندر آئے تو اس کی کیفیت بتانی چاہیے کہ واقعی یہ درد بڑا جملہ پہنچا ہے آپ کے دل میں. حضرت رابعہ بصری عرض کرتی ہے یا اللہ یہ تا تیری عبادت کر لیا کہ جنت لبے میں جنت نہ دیں. چھوٹی بات نہیں ہے حضرت، یہ ہے اخلاص. مولا اگر تبھی تیری عبادت کرتی ہوں کہ مجھے آگ سے بچا دیا جائے تو مولا پھر مجھے آگ کے اندر داخل فرمائی ہے. اب یہ جملہ سننا تو سب نے محبت کا اظہار کرنا ہے. مولا اگر میں تبھی تیری عبادت کرتی ہوں کہ تو راضی ہو جائے پھر اپنی بندی کو قبول فرما. یہ عشق کا ایک رنگ ہے کہ جب بندے کو پتا ہوگا کہ یار واقعی میں نے بس یار کو ہی راضی کرنا ہے، پھر ادھر دھیان نہیں ہوتا حضرت لبدا کی پہ ہے، قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ایک بزرگ تھے وہ کافی دیر تک نہ اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے نا فرشتے کو کہا ان کو جا کے وہ تمہاری عبادت کو رد کر دیا گیا ہے. اب مجھے بتائیں آپ سارے سمجھدار ہیں، عبادت رد ہو جائے رونا چاہیے نا کہ یار کیڑی غلطی ہو گئی عبادت رد ہو گئی. عبادت رد ہو جائے سجدے میں جانا چاہیے نا کہ کیڑی خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کی عبادت کو قبول نہیں فرمایا. وہ بابے اور فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کی عبادت کو رد کر دیا گیا ہے. تو بابے اور نے جھومنا شروع کر چھڑیا، وجد کرنا شروع کر چھڑیا. تو آپ کو پتہ فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے، کسی کے اندر کیا ہے خدا جانے، کسی کے اندر کیا ہے وہی جانے جس کے اندر معاملہ چل رہا ہے. لیکن لوگوں نے کہا حضرت عبادت رد ہو گئی تو وجد کرنا شروع کر چھڑے، عبادت رد ہو گئی تو تسی جھومنا شروع کر چھڑے. اب یہ جو بیٹھے ہوئے نا نسبت والے یہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے. تو وہ بزرگ بلا کیا کہتے ہیں یار قبول کرنا نہ کرنا اے وہ دی مرضی ہے، میں کہاں جھومنا پیا یار دا پیغام دیا ہے. قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت یہ ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں نیکی کی لذت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اندر یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جس کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے نا، میں نے کسی کو 50 دیے ہیں اور میں بھی جاوا ہے بھی میرے کو 4 تک آپ پوچھے ہے. ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور میں جاوا میں نے سلوٹ مارے ہے، میں دن نیکی کی دی ہے مشکل میرے کام آیا وا انہیں دے کول جاوا میرے ہاتھ سے کھلوے عزت کرے احترام کرے
تاکہ پتہ لگے کہ میں اتنا نیکی کی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت آپ خود اپنے دل سے پوچھا کرو نیکی بندے سے کی ہے یا خدا سے کی ہے؟ یہ تبھی جو میں آپ تو حقیقت بات بندے نے ایک نیکی کا عمل کیا ہو بندے کو لطف نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کیا رب کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے. تمہاری کیفیت بتانی چاہیے کہ یار میں نے رب کے لیے عمل کیا ہے. یہ چادر ہے نا اگر یہ میں اس بندے کو دوں گا جس کو بندہ یہ برانڈ کیا ہے کہ نہیں تو وہ بندہ آدھے محلے کو بتائے گا کہ قاری رمضان صاحب نے برانڈ کی چادر دی ہے. یہ جو میں نے کوٹی پہنی ہے یہ اگر میں اس بندے کو دوں گا نا جس کو پتا ہے کہ برانڈ کیا ہوتا ہے تو وہ آدھے محلے کو بتائے گا معمولی چیز نہیں دی ہے حضرت انہوں نے ہزاروں روپے والی چیز دی ہے. لیکن آپ بندہ ہے وہ جو جھگی کے اندر رہتا ہے اس کو حضرت آپ 8,000 روپے والے بھی بوٹ دے دو گے نا اس کو نہیں پتا کہ یہ برانڈ کے نہیں ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو اپنی سردی پوری کرنی ہے. اسے کیا بندہ سروس کیا ہوتی ہے اسے کیا پتا بریک آؤٹ کیا ہوتا ہے. یہ رنگ دیکھو حضرت جو ہمارے بڑوں کے اندر تھا جس دن یہ رنگ ہمارے اندر آ گیا اس وقت سے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عروج عطا کرنا شروع کر دے گا. لیکن یہ رنگ ہی ختم ہو گیا. ہم نے رب رسول کی بارگاہ سے اتنی دوری اختیار کر لی ہے اسی کہنے ہیں بندے راضی ہونے چاہیے. بندے خوش ہے کتنے راضی ہوتے ہیں. 50 سال آپ خدمت کرو قوم کی ہے 2 دن آپ کار نہ اٹھاؤ تم کو لگ پتا جائے گا یہ تم سے پیار کتنا کرتے ہیں. یہ کی ہوتا نہیں ہے آپ کے ساتھ. بندہ کہتا ہے یار ساری زندگی تیرے ہاتھ سے کیتا ہے ایک دن نہیں آیا تو کی ہو گیا. وہ بہت کہتا ہے نہیں ساری زندگی ایک پاس ہے یہ اس دن تو میرے لیے کیوں نہیں آیا. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہتے تھے سوچ دا کیڑا اندروں اندری. لوکی کی کہن گے وہ کیا کہے گا سوچ دا کیڑا اندروں اندری. بندہ ٹک جاتا ہے دنیا راضی ہوندی نہیں بندہ مکدا مک جاتا ہے. تو کیڑا راضی کر کے گیا جی لوگوں ہے. ادھر رنگ دیکھو حضرت یہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں میں ہمارے بڑے کس طرح کے انہوں نے نہیں ہوتا انہوں نے کی کی پورے محلے چ ڈولا پہ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما دے اس وقت کے اندر نا دودھ کا اور کھجوروں کا حلوہ بڑا مہنگا تیار ہوتا تھا بہت مہنگا تیار ہوتا تھا. تو ایک غریب آ گیا تو اس نے آگے کہا اللہ کے لیے مجھے کچھ دیں. آپ نے سارے کا سارا حلوہ دے دی. اب کیا تھا حلوہ مہنگا تھا. ایک پاس جو قریب بیٹھے ہوئے تھے نا وہ کہنے لگے زور انہوں کی پتا کہ مہنگا ہے انہوں کی پتا کہ میری چیز ہے. اب حضرت عمر فاروق کا جملہ سننا اور میں دیکھوں گا کہ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں. حضرت عمر فاروق کو جب کہا گیا نا انہوں کی پتا کہ یہ کتنا مہنگا ہے آپ نے فرمایا انہوں نہیں پتا ایدے رب نوں تے پتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں. یہ حضرت ہمارے بڑے جو ہے نا وہ کلام کے اندر کو دیکھا کرتے تھے. کلام کے اندر کو اندر ادھر عذاب والی آیت پڑھتا ہے حضرت قاری لوگ جناب سبحان اللہ کی صدا میں جھوم رہے ہوتے ہیں. اندر کیا ہے کسی کو کیا پتا حضرت ہے نہیں. اس طرح کا ہوتا ایسے نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے حضرت ہم کہتے وہ بڑی رات کھچی ہے جناب ہے اللہ دے بندیا اے بھی تے وہ کہنا کی پہ ہے. دیکھو نا کلام پڑھیا جا رہا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے تو پورے دن ایک دفعہ بھی درود نہ پڑھے تو قادی بہار ہے. دیکھو نا بہار کمال کر دیا جی کلام پڑھا ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یا سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. کمال کیا جی اللہ حضرت کا کلام پڑھا ہے. اور میں کہ یہ بھی تو دیکھو اللہ حضرت نے کہا کیا ہے. اللہ حضرت تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل کے اندر مدینے والا نہ ہوا ہے. ہم تو اس سر کو سر ہی نہیں مانتے جو سر مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ہے کلام کا اندر یہ ہے فکر جو قوم کو دینی چاہیے. احمد رضا نے کہا دل ہے وہ دل ہر دل کو دل نہیں کہا کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یا سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور یقین کرو آج بھی جن کا سر حضور کے لیے نہیں آج بھی جن کا دل مدینے والے کے لیے نہیں کل بھی ان کے لیے ضلالت تھی آج بھی ان کے لیے ضلالت ہے آگے بھی ان کے لیے ضلالت ہے. لیکن جنہوں نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ قربان کیا جنہوں نے اپنا دل مصطفیٰ کے نام سے سرشار کر کے رکھا پھر آپ نے دیکھا نہیں 1450 سال بعد لاہور کی دھرتی پہ 1.25 کروڑ بندہ اکٹھا کر کے بتایا گیا دیکھو آج بھی جہاں دل میرے محبوب واسطے ہوئے پھر جنازے دستے رہے کوئی عام نہیں جا رہا محمد عربی دا غلام دنیا تو جا رہا ہے جس کا آج بھی دل میرے محبوب کے لیے ہو جائے. تو حضرت یہ فکر ہے جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا تو میں یہ عذر ہے میرے پاس یہ پڑھتے رہے میں ان سب کے ان کی تعریف آپ کے سامنے کروں گا نا. عذر بڑے کمال کا طالب علم ہے یہ بڑا فرما بردار ہے. پہلے بہت ہی میری عزت کرے کیوں اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ میرے استاد نے نا سارے سامنے میرا نام ہی ہنسی ہے. آپ خود ایک لمحے کے لیے غور کرو 1450 سال بعد آج کے اس پرفتن دور میں عام چھوٹے سے بچے کی تعریف کی جائے وہ پہلے نہ بہتا نماز اللہ کہندا ہے پھر غور کرو مدینے والا اپنے غلاموں کی نماز دا بھی غور کیا
لیکن سانو حضرت زندگیاں لنگ گئیاں رنگ ہی نہیں چڑھیا جانا. زندگیاں لنگ گئیاں محفل ملاد کے اندر آدیاں فکر ہی ہنسنی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرت ہم صرف کانوں کے چسکے میں پڑ گئے ہیں. میں آپ کو یہ حقیقت سنا کے جاؤں گا کہ ہمارے بڑے کس طرح کے تھے. واصف علی واصف نے ایک جملہ لکھا, اس کو یاد کر لو ہے. اس نے کہا بس ذکر حبیب اگر وصل حبیب کا سبب نہ بنے پھر کلیاں بہ کے سوچیں حضور کا ذکر نہیں کیتا گیا. یہ اعلان حضرت ہے کہ دیکھو نا, میں یہاں پہ آیا ہوں, آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں. بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے ایک دفعہ بھی بول چھڑے نا تو نواز نہیں بڑھانے ہیں. شاہ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا, کہتے ہیں خراسان کا بادشاہ تھا, اس نے کھلے میدان کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا, اپنی فوج کو اکٹھا کیا. فوج کو جب اس نے دیکھا تو اس کے ذہن کے اندر صرف خیال آیا, کوئی انی فوج ہے, کاش میں حضور کی حیات ظاہری کے اندر ہوتا کہ میں سارا کچھ حضور کے قدموں تے قربان کر. صرف خیال آیا. دیکھو نا تسی آئے ہو, اے عمل ہے, تسی بول دے پے حضور واسطے, اے عمل ہے, ہاتھ چک دے عمل ہے, خیال نہیں ہے, اے عمل کر دے پے, کام کر دے پے. انہوں صرف خیال آیا. وہ جب دنیا سے چلا گیا نا, شیخ محقق نے لکھا, کسی نے پوچھا کی بنے ہیں, اس نے کہا میں جس پوسٹ کے اوپر تھا پہاڑی چنگیاں ہو جاندیاں نے, لیکن مجھے قبر میں جا کے پتہ لگا ہے نبی کی عزت کا صرف ایک دفعہ خیال آ جائے, رب قبر میں کتنا خیال ہے, صرف خیال آ جائے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت سانو خیال کی اسی سارا کچھ کرنے. میں آپ کو ایک درد دے کر جانے لگا ہوں, جب حضور کے ذکر کی محفل کے اندر آؤ نا تو خالی ہو کے آیا کرو. اپنا ملک ہونا, جٹ ہونا, پٹ ہونا, شیخ ہونا. میں نے ملک اس لیے کہا ہے, میں خود بھی ملک ہوں, کہ میرے بات کا کوئی غصہ سارا کچھ کار چھڑ کے آیا کرو, ایسے خالی ہو کے آیا کرو. اور جس میں کہہ رہے تھے نا کہ میں نے دیکھا علامہ خالد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, حضرت میرا بس نہیں چلتا, میں اپنے شہر گرامی دیا جتیاں دھو کے پیا ہے. میرے پیر نے حضرت ہے, میرے سارا کچھ اتوں لبیا ہوا ہے. تو جی میں اتنے جا کے حضرت دسا جی قاری رمضان صاحب خطیب پاکستان, تو میرا تو سارا کچھ روڑ جانا پیا, مینوں کی لبنا پیا. اسی جانے ہیں نا اپنے پیر دے کول, سانو کیوں نہیں رنگ چڑھتا, کیونکہ سارے کول آئی ہوتا کہ یار میں پراڈے اتنے آیا تھا, میرا پیر مینوں کول پائے. اصل دیا گلاں نہیں پترا, روڑ والی گلاں نے, دل چ گلاں رکھو. بندہ کہتا میں ہاتھ دیتا پاجی میرا کاروبار چل گیا, اللہ دے بندے تاں پیری مریدی کیتی ہے, کاروبار چلے ہے. ہاتھ دے بندہ تاں دیندا ہے دل دے اجڑ ہوئے دل دا رابطہ مدینے والے سے دینا, اس لیے پیری مریدی کیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ سنو ذرا, خواجہ نظام الدین اولیاء کتنا بڑا نام ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ 4 مہینے بیٹھا رہا. کتنے مہینے؟ 4 مہینے تک وہ بیٹھا رہا, رنگ کوئی نہیں چڑھا ہے. معمولی نہیں, محبوب الہی جن کو کہا گیا خواجہ نظام, 4 مہینے تک بندہ بیٹھا رہا, کوئی رنگ نہیں چڑھا. ایک بندہ صرف ایک ہی دن ہوا اس کو آنے کے لیے, ایک ہی دن ہوا. حضرت ایک دن رہا تو رنگ چڑھ گیا. اب وہ جس کو 4 مہینے ہو گئے تھے نا, یہ آپ دیہاتی لوگ ہو, آپ میری بات کو زیادہ سمجھو گے, اور میں پنجابی میں کہوں گا, جس کو 4 مہینے ہو چکے تھے نا, انہیں کیا حضور میں 4 مہینے ہو گئے, میرے رنگ کوئی نہیں چڑھیا, تو انہوں ایک دن چ رنگ چڑھ گیا ہے. اب سنو یہ پنجابی میں, چلو میں کہنے لگا. انہوں نے مسکرا کے کہا تو گلیاں لکڑا رکھ کے بیٹھا رہا ہے تا نہیں بنے, انہیں آندھی سکھی رکھیے بل گئی. وہ گل سمجھ آئیے, گلیاں لکڑا. میں یہ ہمارے قبلہ کی مسا فرماتے تھے, جس کو میں کی ہوا لگی پھر دعا لگی نہ دبا لگی. اور بولے شاہ نے کیا کہا, غور جملے پہ غور کرو, اسی جملے کا لطف لینے غور نہیں کرتے. کہنا پھلاں دا عطر بنا, عطراں دا کٹ دریا, اس وچ تو خوب نہا, مچھیاں وانگو تاریاں نہ, پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلے میں ہوں. جملے دیکھو ہے, کہتا پھلاں دا عطر بنا, عطراں دا کٹ دریا. مجھے بتاؤ عطر تھوڑا سا بندہ ادھر لگاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کتنے خوشبو لائی دی ہے, تھوڑا سا ادھر لگاتا ہے. لیکن ہم غور کرو, وہ کہتا ہے پھلاں دا تو کٹ دریا, اس وچ تو خوب نہا, مچھیاں وانگو تاریاں نہ, پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکا, پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی. میں نے آج پورے تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ نا قبلہ کی خاتم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بڑے مرید خاص تھے, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے. کہتے ہیں قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا, آپ گزرے تھے تو بچے فٹ بال کھیل رہے تھے, تو ایک بچے نے نا کک لگائی تو قبلہ کی صاحب کو نا فٹ بال آ کے لگ گیا. تو آپ کو پتہ بچے یہی کہتے ہیں چاچا فٹ بال دے چھڑا ہے, بابا فٹ بال دے چھڑا ہے. قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نا فٹ بال کے اوپر کھڑے ہو گئے, فٹ بال ہی نہیں تھا. جدوں تک اس فٹ بال کے اندر ہوا نہیں نکلی ہے, کوئی تو باہر نکل گئی, آپ نے بچے کو کہا کہ فٹ بال ہے. وہ جو ساتھ تھے نا آپ کے ساتھ, پوری
وہ کہنے کہ حضور جی دینا ہی انج دے چھڑنا ابا کر کے کیوں دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا معاملہ ہے کہ فٹ بال زبانے حال تو سب میں کہنا بھائی کیم جی میرا کی قصور ہے، وہ ٹیم والے بھی ٹھڈے مینوں مارتے ہیں، یہ ٹیم والے بھی ٹھڈے مینوں مارتے ہیں، میں واہ کھڑ کے دسیا تیرا قصور ہے سی تیرے چ واہ سی، میں ہوا کھڑ کے دسیا قصور ہے سی کہ تیرے چ واہ سی۔ اب اگلی بات سنو، آپ نے کہا دیکھو مارتے نہیں ہے ٹھڈے نہیں مارتے پے، ایک دوسرے کو پاس نہیں کرتے پے، چپ کے پھرتے پے نے، عزت دے رہے نے، پھر کوئی نبے تیرے اندر ہوا پڑھائیے کہ فرمایا اپنی ہوا کو ختم کرو، اگر فٹ بال کے اندر سے ہوا ختم ہو جائے تو وہ زمین سے اوپر آ سکتا ہے، تو اپنے اندر کی ہوا کو ختم کر، اللہ اس جہان بھی عزت عطا فرمائے گا، اگلے جہان بھی عزت عطا فرمائے گا۔ یہ رنگ ہے حضرت، میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے ماں سے بتانا حضرت ہے، حضور کے سامنے تو ساڑی کوئی حیثیت نہیں، ٹگے کی بھی حیثیت کوئی نہیں نا، وہ حضرت سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ پچھلے دنوں حضرت 2 روزہ کانفرنس ہے میری مسجد کے اندر ہے، جامعہ مسجد مسلم میں، ایک خطیب صاحب کی فوٹو چھوٹی لگ گئی، انہوں نے کال کر کے کہا میری فوٹو چھوٹی لگی۔ یہ حضرت یہ حالات ہو چکے ہیں حضرت، ہم کدھر جائیں؟ یہ کام ہے کہ ذکر یار زبان سے کرنا نصیب ہو جاتا ہے، یہ کام ہے کہ مجھے بتاؤ جو بندہ غلط ہو بندہ کی کہتا ہے آج تو بعد تو میرا نام ہی نہیں لینا، ہر بندہ غور کرے کیڑے کرتوت کی ہیں، شیشے میں جا کے دیکھے میں بھی کیتا پھر بھی باندر نہیں بڑھیا، میں نے یہ کیا ہے میرا پھر بھی چہرہ نہیں بدلا، تو بھی تیرے اندر سے آواز آئے گی فرض عشیہ سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، دل افسردہ انہوں نے کبھی ہمارا نہ کیا، ہم نے تو بہت کی جہنم کی تجویز پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، ہم نے تو بہت کی، اور میں نے تو یہاں تک پڑا، اس بات کا لطف لو ہے، یہ ایک میں فکر دے کے آپ کو جانو ساری زندگی یاد رہے گی آپ کو، یہ جو ذکر یار ہوتا ہے نا یہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے لوگ ہیں پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی اللہ کہنا نصیب نہیں ہوتا، پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی درود پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جڑا ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہتا انہوں نہیں پتا مجھے کس نے پیدا کیا، اور دیکھو کنے بے وفا جنہیں بنایا ہے ایک دفعہ بھی پورے دن چلو یاد کرنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن قربان جائیں اس کی محبت کے اندر، وہ صبح بھی اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، شام بھی اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ میں نے ایک تحریر پڑھی مجھے لطف بڑا آیا، آپ کو پتہ ہے یہ اکثر نا جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسے دو روٹی کھانی ہے تو وہ نشہ کرتے ہیں، تو اس نے ایک بندے کو کہا پیسے دو جی میں نے روٹی کھانی ہے، انہیں کہا میں تو روٹی کھواؤں گا پیسے نہیں دینے، وہ کہتا ہے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی نا اس کو پیسے دے دیے، تو کہتے ہیں میں کہا آج دیکھا سے یہ کردہ کی، وہ کہتے ہیں وہ ایک طرف گیا تو آگے نا شادی رچی ہوئی تھی ہے، تو ویٹر کھانا ڈال رہا تھا تو پرات نیچے گر گئی ہے، تو وہ جو ہے نا کھانے کو نہیں اس نے اٹھایا پرات کو اٹھا لیا، تو وہ نشئی کو بھوک لگی تھی، وہ نیچے بیٹھ کے نا کھانے لگا، انہوں نے کہا کھانے کے دوران جب نظر میری طرف پڑی نا مجھے حضور آ کہتا ہے یار دینا مینوں دی پلیٹ دے اندر ہی سی، اج کل ذرا ناراضگی چلتی پئی ہے کدی ذرا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی ویکھ کے نہ پیار کرتا ہے بھوکا نہیں سو دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اور مدینے والے کی محبت دیکھو، یہ اللہ کی محبت بتائی ہے، نبی پاک کی محبت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ محبت سن کے بھی اگر آپ نہ بولے تو پھر مجھے یہی شک ہوگا کہ پتہ نہیں آپ کے اندر دل بھی ہے کہ نہیں، اور دل ہو تو درد سمجھ کے اندر آتا ہے، دل ہو تو پیار سمجھ کے اندر آتا ہے، تو جس نے دل ہی اتنا سخت کر لیا ہو پھر وہ دل نہیں ہوتا، وہ تو پتھر بن جاتا ہے، وہ تو پھر یہ نبی پاک کی محبت بتانے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور گھر تشریف لے کے آئے، نبی پاک بڑی خوش تھے ہیں، تو میں نے رسول اللہ علیہ السلام کا نا رستہ روک لیا، حضور نے فرمایا عائشہ باہر لوگ آئے ہوئے ہیں مجھے جانے دو، حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ اے عائشہ باہر لوگ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں آج میری بات بھی سنیں، حضور نے فرمایا تو کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاپا نے کہا تھا جب رسول اللہ کو خوش دیکھنا اپنے لیے بھی دعا کروانا میرے لیے بھی دعا کروانا، آپ آج بڑے خوش ہیں میرے لیے بھی دعا کریں میرے پاپا کے لیے بھی دعا کریں۔ نبی پاک نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ یا اللہ عائشہ کو بھی عزت عطا فرما، ابو بکر کو بھی عزت عطا فرما، عائشہ کو بھی بغیر حساب کے مغفرت فرما، ابو بکر کے بھی بغیر حساب کے مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب یہ دعا سنی نا جب رسول اللہ نے کہی تو فرماتی ہیں کہ نبی پاک جانے لگے تو میری آنکھوں کے اندر آنسو تھے، کہتے ہیں حضور پھر تشریف لے کے آئے، پاک علیہ السلام نے فرمایا اس لیے روکی ہو کہ یہ دعا کی ہے؟ جی یا رسول اللہ، اس جملے پہ نہ بھی سمجھ آئے پھر بھی بولے ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور آئے اس لیے روتی ہو؟
ہاں جی یا رسول اللہ. فرمایا مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے یہ جو دعا تمہارے لیے کی ہے نا روزانہ اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا 2 دفعہ میں محمد صلی اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. وہ جو رکھو ذرا یہ جو میں نے کہا ہے نا یہ ذکر یار ایسے نصیب نہیں ہوتا ہے. اور اس کے اوپر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر نہ بطور دلیل پیش کروں گا کیونکہ آج کل کا دور اس طرح خطیب خطابت کر کے پھر لوگ 6 مہینے تزیے کرتے ہیں. سانوں پتہ ہے یہ میری بات یاد رکھنا کبھی بھی آپ کو کہیں سے فیض مل رہا ہونا لوگوں کی گلا چلائیں گے لوگ کہتے ہیں سانوں پتہ ہے کتنا کو پڑھے آتا ہے سانوں پتہ ہے حضرت کی نیت وہ ہمارے ساتھ تو یہ ہے. آپ کو میں بتانے لگوں فیض کیسے پتہ لگے کہ نصیب ہو رہے ہیں پہلے یہ سمجھیں پھر کوئی بھی تمہیں تو خلائے نہ ہلے نہ آ جائے. واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کس طرح پتہ لگے کہ فیض لب کر ہے کہتا ہے جنہیں کول بہ کے اکھ نم ہو جائے دل نرم ہو جائے سمجھو فیض لب کر ہے. سمجھ آ رہی بات کی ہے. پھر بندہ جنہ مرضی کے وہ اللہ دے بندیا او دے کول بیٹھ کے تینوں یار یاد آ رہے ہیں نا تے سمجھ بس یہ رب دا ولی ہے. اس کو دیکھ کے تجھے رب کی معرفت حاصل ہو رہی ہے نا تو سب کو رب کا یار. پھر لوگوں کو چھڈ کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے اپنی توڑ نبھا فریدا پاویں بھاوا یا نہ بھاوا ہے اپنی توڑ نبھا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا مجھے پتہ ہے میں اس لیے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے کے جاؤں گا تاکہ کسی کے بندے کے اندر شبہ نہ رہے. یہ بات کو واصف علی واصف نے لکھا انہوں نے کہا جڑی حضور دی یاد بھی آندی ہے نا یاد بھی آندی ہے اینج نہیں آندی پہلے اوتھے حضور نو تیری یاد آندی ہے پھر تینوں مدینے دی یہ یاد بھی ایسے نہیں آتی. اب اگلی بات سنو اس کے اندر زیادہ لطف ہے. میں نے کہا نا دیکھو کچھ ایسے لوگ ہیں پورے دن کے اندر ذکر یاد کرنا نصیب نہیں ہوتا اور کچھ ایسے ہیں جن کے اندر وہاں پہ صبح بھی ذکر یاد ہے شام بھی ذکر یاد ہے رات بھی ذکر یاد ہے. جیڑا کرتا ہے پتہ انہوں بھی یہ رب رسول کون ہے جیڑا نہیں کرتا پتہ انہوں بھی یہ کہ میں نے کس کا کلمہ پڑھا ہے کس رب کو ماننے والا ہوں. وجہ کی ہے ایک نہیں کرتا پہ ایک کرتا پہ ہے. میں کہتا ہوں یہ بات اس طرح کی بات ہے یہ ذکر یاد جو نصیب ہو رہا ہے نا فخر کرنا اور پھر محبت کے لیے بولنا. واصف علی واصف نے لکھا ذکر یاد ایسے نصیب نہیں ہوتا پہلے ذکر کرنے والے کا ذکر حضور کی محفل میں ہوتا ہے پھر بندے کی زبان سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں نا یہ میں آپ کو اگلی طور پہ سمجھاؤں گا. دیکھو آپ کا دل کرتا ہے کھانے کو ابھی آپ کا دل کرے پانی پینے کو باہر جا کے پانی پی آپ کا دل کرتا ہے کھانے کو جاؤ گھر جا کے کھانا کھا لو. کسی کا دل کرتا بھوک لگی کھا جا کے دل کرتا جی سیر سپاٹا کریے کی کماریاں چلے گئے ہیں. آپ سب سے میں ایک سوال کرتا ہوں کس کا دل نہیں کرتا یاد مصطفیٰ میں رونے تسی کہو کہ سب کا کرتا ہے میں نے رو کے بہاؤ تسی دل کرتا ہے کھانے کو کھانا کھا لیتے ہو پانی پینے کو دل کرتا پی لیتے ہو دل کرتا چھت پہ جائیں چلے جاتے ہو یاد مصطفیٰ میں سب کا دل کرتا ہے رونے کو رو کے دکھاؤ. یہ جو بات کرنے لگا ہوں جب بھی ذکر مصطفیٰ سن کی آنکھ میں آنسو آئے گا یہ فقیر کا جملہ ضرور آپ کو یاد آئے گا. واصف علی واصف نے لکھا نبی کا ذکر سن کے آنسو بھی ایسے نہیں آتا پہلے مدینے سے مدینے والا اجازت عطا فرماتا ہے پھر ذکر رسول سن کے آنسو آتا ہے. اب غور کرنا جو بتانے لگا تو تے کمال ہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں میں دا پروگرام کرایا اللہ دے بندے پروگرام ہی تیرے کو کرایا گیا تیروں محفل چ بھی بلایا گیا ذکر رسول بھی آپ ہی کراندے پے نے آنسو بھی آپ ہی بہاندے پے نے. یا رسول اللہ حق گل سمجھ آ رہی ہے یا رسول اللہ حق حق یا رسول اللہ حق یا رسول اللہ. سب پڑھو ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. پڑھو مل کے محبت نہ غلام ہے رسول کے غلام ہے بڑے درود بڑے
जिंदगी फजूल है, गुलाम है गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलाम है गुलाम है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, वो सब बात है ना, बंदा देखी करना पता नहीं दिखावे मामला तो देखना। हजरत मकबूल दमिश्क इमाम गज़ाली ने लिखा, क्योंकि मुझे तो सारे रंग का पता है ना, मैं भी कोई छांगा मांगा के जंगलों से नहीं आया, मैं भी आपकी में से पला पड़ा है। लोग कहते हैं पता नहीं ये क्या हो रहा था। मकबूल दमिश्क कहते हैं मैंने एक बंदे को देखा वो रो रहा था, मेरे दिल से ख्याल आया तो लोगों को वहाड़ा से होता पे। कहते हैं पूरा एक साल मेरी आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू नहीं निकला, पूरा एक साल अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू नहीं निकला। ये है रंग हजरत। तुम्हें क्या पता किसी के अंदर केड़ा दर्द है? किसी को पता था गाजी मुमताज नहीं फड़का देना है, किसी को पता था इल्मुद्दीन ने जाके कर देना है, कि सब सारे ये कहते थे जी बाबा रिजवी तो दाराबाई अदीब की गर्दानें पढ़ाता है, वो तो तदरीस करता है। किसी को पता था पूरी दुनिया के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करवा देगा। अल्लाह के बंदो याद रखना, वो जिनसे उन्होंने काम करवाना होता है वो नहीं देखते फैक्ट्री वाला है कि नहीं, वो नहीं देखते जमीन वाला है कि नहीं, उन्होंने काम लेना है तो तरखाना के पुत्र को भी ले लेंगे। इसलिए हजरत ये जो आपको अगला रंग जो बताने लगूंगा, यानी बात समझ आ गई है। मैंने आपको इससे निकाला है कि अपना कमाल नहीं समझना, मैं प्रोग्राम करा लिया तो मैं ये करा लिया, इसलिए आपको इस नहज पे लेके आया हूँ। अगली बात सुनो, ये नबी पाक का बड़ा करम है सुन्नियों के ऊपर। किस तरह जी? साडा कुल्ला ना खत्म होए फिर भी जिक्र ही आ रही है, दसवें का खत्म होए फिर भी जिक्र ही आ रही है, चालियां का खत्म होए फिर भी जिक्र ही आ रही है, महाना खत्म होए फिर भी जिक्र ही आ रही है। ये मैं देख रहा हूँ कईयों की आंसू बह रहे हैं, ऐसा साडा की कमाल है। ये फूल है ना, फूल असर है कि नहीं नौजी के करीब करोगे तो मैं कभी सो तो मैं कहा जब रब्बे कायनात ने फूल में असर रखा है तो जिक्र रसूल के अंदर कितना असर होगा। लेकिन इसको कोई समझने वाला भी तो ना। मौलाना रूम ने मसनवी के अंदर लिखा, हजरत ये बंदे को खुशबू आ जाए ना थोड़ी सी, बंदा झूकना शुरू कर देता हो, कमाल की खुशबू है, कमाल है जनाब है। महबूब का जिक्र हो जाए बजदानी की कैफियत आ जाती है, मेरा प्यार है। मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा, कहते हैं मजनू एक जगह पे बैठ के ना हाथ से लिख रहा था लैला, जुबान से कह रहा था लैला, फिर लिखता लैला, फिर कहता लैला। एक बंदा करीब गया, उसने कहा तेन काफी देर हो गई है लिखना, तेन की लगता पे। उसने कहा तुम्हें क्या पता लैला कौन है? लैला मेरी महबूबा का नाम है, जब उसका नाम मेरे लबों पे आता है मुझे सुरूर आता है। मौलाना रूम कहते हैं मजनू के लबों पे लैला का नाम आए तो सुरूर आता है, गुलाम के लबों पे रसूल का नाम आए तो सुरूर आता है। बड़ी जी कैफियत बड़ी है ना, मुझे अपनी मां से आप बताना है। अब पता लग गया कि अदर घंटा भी लाएंगे। आप खुद सोचो जब जिक्र यार में रंग है तो फिर दिलारे यार में कैसा रंग है। तो ये मैं जो आपको बताने लगा ये जो जिक्र यार बार बार मैं हकीकत गैर जानदार होकर ना आप देखना जिन्ना सानू जिक्र रसूल नसीब होता ना किसी दूसरे को नहीं होता। ऐसी वजह की है, ये मैं बात बिल्कुल भोले अंदाज के अंदर पढ़ूंगा, लेकिन जिस एक बंदे को भी समझ में आए ना कम से कम हाथ उठा के ये मुझे ज़रूर बताया कि गाल वाकई समझ आ रहा। सारी ज़िंदगी फ़ख्र भी करो तो कम है। वासफ़ अली वासफ़ ने लिखा, उसने कहा जिक्र रसूल करना उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिनकी रूहें पैदाइश से पहले मुस्तफ़ा की बारगाह से परवरिश पाके आई। और मैं भगवान हज़रत सवाल लगा था कि तुम्हारे दिल च कोई गल ना रही है कि पता नहीं है गल्लां पता नहीं नहीं हुई नहीं हो गया। पहले मैं गल करी थी, पहले उत्थे जिक्र होंदा फिर इधर जिक्र होंदा। वो तुम्हारे दिल च आंदा है चौथे महफिल लगदी है उत्थे जिक्र होंदा है कि किस तरह होंदा है। आला हज़रत कितने न्यारी बंदे हैं पहले ये सुनो, क्योंकि अजकल के शायर इस तरह के हैं उन्होंने कैफियत कुछ होती है लिख कुछ रहे होंगे। आला हज़रत का पहले म्यारी होना देखो कि ये कितने म्यारी थे। आला हज़रत के पास एक बंदा आया, हज़रत कोई मर भी जाएगा फिर भी बात नहीं करता। जिक्र यार मैं आपको सुनाना पाया, ये बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं इन्होंने करना ही है। हम भी जब इतने होते थे तो हज़रत शरारतों का हुस्न होता है। बस तवज्जो आप मेरी तरफ रखो है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आज मैं ये कह रहा था कि आला हज़रत कितने म्यारी थे पहले ये समझो। आला हज़रत के पास एक बंदा आया, उन्होंने कहा हज़रत मैं कलाम लिखा है देखो तो सही। आला हज़रत फादर वलीद अली रहमान आपने कलाम जब पढ़ा ना तो उसका मफहूम ये था यार सुना बस सारी रात बड़ी याद च रोना मैं, सारी रात बड़ी याद च रोना मैं। आला हज़रत ने कहा कसम खुदा की खाओ बाकी तुम्हारी हालत होती है। उन्होंने कहा नहीं बस नफ्स ने गलबा पाया तो मैंने लिख दिया।
آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی حضور کی بات کرو جھوٹ بولتے ہیں. غور کرو یہ بندہ کتنا معیاری تھا. اگر یہ بندہ اتنا معیاری ہو وہ خود جھوٹ لکھ سکتا ہے. اب سننا ذرا, میں کہتا ہوں جن کی توجہ ہے نا یہ پہلے مصرے سے پوری بات کر لطف لیں گے. میں نے کہا نا پہلے ادھر ذکر ہوتا ہے پھر ادھر ذکر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس بات کی تائید کی اور بات بھی لکھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا. یہ احمد رضا ہے, کہتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. کہتے ہیں یہ جو لبوں پہ تبسم آتا ہے, یہ جو خوشی آتی ہے, یہ جو لوگ عزت کرتے ہیں, یہ جو لوگ احترام کرتے ہیں, یہ جو سارا نظارہ ہے یہ ایسے نہیں ہے. یہ پہلے مدینے والا نظر کرم فرماتا ہے پھر غلام کے لبوں پہ ذکر رسول آتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو کیونکہ نام صاحب بھی تشریف لے کے آ گئے, صرف آخری میں ایک دو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے نا روزانہ کی کم از کم نہیں نا یہ روٹین بناؤ, ایک نماز بھی نہ چھٹنی ہے. ٹھیک, بڑی بڑی مہربانی ہے یہ حضرت. نہیں تو یاد رکھو کھ نہیں کھلاتا ہے جہاں بندہ بے نمازی ہے نا وہ کھ نہیں کھلاتا. وہ بولے شاہ نے کہا تھا, میں نے یہاں تک صوفیہ کا بول پڑا, کہنا تجھے دیکھنا ہے نا کہڑا بندہ نفس پرست ہے, نفس کی پوجا کرنے والا ہے. فرمایا اس کے اندر ایک علامت یہ پائی جائے گی, فرضاں تو نٹھے گا نفلا کی طرف جائے گا. اے جڑا بیٹھے نا محفل سجا کے اے نفلی عبادت ہے, فرض نہیں ہے. اگر کوئی بندہ نہیں بھی کرا سکتا گھر بیٹھ کوئی ذکر کر لے تو ذکر رسول قبول ہی قبول ہے. بولے شاہ نے کہا, انہیں کہا جی بھی کیتے جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے ماں یہ دی مانا فرق سیدھی جاندے ہو, پٹ دینا دے سیدھی سیدھی چھوڑی نہ تیری نفس آتی دوبے پیتی جاندے ہو, فرق بلائے بیٹھے ہو نفل نہیں تھی جاندے ہو. دسو بڑے شام سارے کی جاندے ہو فرض کی طرف ہے. میں مشاعرہ تقریر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا, وہاں پہ مناظر اسلام جن کو خلافت بھی ہے شرف الشریف سے مفتی عبدالکریم نشمندی دامت برکات ملک سے, وہ تشریف رہتے میرے پہلے ان کا بیان. کہتے ہیں میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ آیا, تو آپ نے کہا بیلیا نماز پڑھنا ہے. کہنا ضرور, جو کہ جاب شروع ہو گئی نا تو جدو ٹائم لگے تو پڑھ لی دی ہے. آپ نے فرمایا پیشاب کرنا ہے, کہنا جی. آپ نے فرمایا کدوں, جدوں آئی کر لینا. کہ آپ نے فرمایا وہ چلیا وہ نماز کی پیشاب جی نے بھی قدر نہیں دی ہے, وہ ٹائم ہوئے تو نہیں پڑھتا, ایسا جدو ٹائم ہوئے کر لینا. اس وجہ میرے دوست یہ محفلوں کا رنگ ہے. میں تمہیں دسیا نا میں شیر پڑھیا تو تھی سارے میرے پڑھ لا پے پیسے کر لا پے. مینوں بھی بڑے شیر آتے ہیں, مینوں اللہ نے آواز بھی دیتی, میں جتنی مرضی تھوڑی جیب خالی کر کے چلا جاؤں. لیکن کی جی ایسی طرف دھیان جائے گا نا پھر مدینے والے کا دھیان میری طرف نہیں آئے گا. یہ میں فکر دے کے چلا. صرف آخری بات, سارے جہان ناراض کر لے مدینے والے ناراض کر لے. ٹھیک ہے, میرے قبلہ کی صاحب نے ایک بات سنائی ہے, فرماتے نے 50 سال ہو گئے تھے عورت کو شادی کو. کتنے سال؟ 50 سال ہو گئے تھے. تو وہ نا اپنی بیٹی بیانے لگی ہے, تو اس کی بیٹی نے کہا ماں تینوں بھی بس دے 50 سال ہو گئے, میں بھی کسی کے گھر چلی ہوں, مینوں بھی بسن کا طریقہ دس. ماں نے ایک جملہ کیا سی ہے, بزرگ اس گل کو سمجھ گیا, چھوٹے ہیں ان کو کیا پتا. ماں نے آخیا وسن کا ایک ہی طریقے, سارے جہان نہ بگاڑ لی خسم نہ بگاڑی, سارے جہان نہ بگاڑ لی خسم نہ بگاڑی ہے. اللہ کی صاحب فرماتے ہیں انہوں راضی کرنا ہے ایک ہی طریقہ جی, سارے جہان نہ بگاڑ لی مدینے والے نہ بگاڑے ہوئے. ہے سجدے کر کر بڈھے والے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج قرآن لمبا سجدے کر کر آئے, رب کے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. بولے شاہ رب اس نو لبدا جڑا محبوب تو درمان. حضور کہنا اللہ تعالیٰ آپ سب کھانا قبول منظور فرمایا. کسی بندے نے بھی میرے پیچھے نہیں آنا. محفل دیکھو تھوڑے پیچھے لگنا کھ نہیں لگنا. میں نے جو کہ عباس شاہ صاحب ہیں ان کے آستانے پہ جا میں نے بیان کرنا, تو پھر یہ ہے کہ تجھے میرے پیچھے آؤ محفل کا موٹی ڈسٹرب ہو جائے. تو یہ حضور واسطے آئے ہو تو میرے پیچھے نہیں تھی آنا, تھوڑی بڑی مہربانی ہوئی ہے. السلام علیکم. تو یا کو وعلیکم حاضری پیش کرے اور اس کے بعد سلام اور دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. 15 منٹ یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ہی اسلام شریف